السلام علیکم دوستو۔ قرآن شریف ہمارے ہر مشکلات کا علاج ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت ساری پریشانیوں سے مبتلا ہیں، دوا علاج کراتے ہیں لیکن دعا کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن شریف میں زندگی بھر کے سارے مشکلات کا علاج ہے اور بہت ساری دعائیں اور آیتیں بھری پڑی ہیں، جس کا استعمال کر کے انسان اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اور اس مشکلات سے باہر نکل سکتا ہے اور نکلتا بھی ہے۔ معجزہ والی دعائیں ہیں، مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ اس پریشانی سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری دعاؤں میں ہم نے کچھ ویڈیو بنائے ہیں۔ ایک ابھی دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، قرض کی ادائیگی کے لیے دعا۔ بہت سے لوگ قرض سے پریشان ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ بہت بڑی آبادی جو ہے کسی مجبوری کے تحت قرض لے لیتے ہیں اور وقت پر وہ جمع کرنے کے سکچم نہیں ہوتے ہیں، پیسے ان کے پاس میں نہیں آ پاتے، کہیں سے پریشان رہتے ہیں۔ تو وہ اپنی پریشانی کو وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں اور ان کی پریشانی دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو آپ لگاتار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا تجربہ بھی رہا ہے۔ میں نے بھی اللہ سے بہت ساری دعائیں کی اور اللہ نے میری دعائیں قبول کی۔ الحمدللہ میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں۔ تو قرض یا لون یا کسی وجہ سے بہت سے لوگ EMI وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے EMI اور لون وغیرہ تو اسلام میں لینا بھی منع ہے، لیکن اگر کسی انجانے میں پھنس گئے ہیں لون وغیرہ کے چکر میں بھی، تو یہ دعا کا آپ اللہ کے سامنے رکھیں، بات کو رکھیں اور اگلی بار توبہ کریں کہ لون اور EMI وغیرہ سے اس طرح سے بچا جائے، کریڈٹ کارڈ وغیرہ، کیونکہ لون اور انٹرسٹ سب سے گناہ کا چیز بھی ہے، وہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ ہاں، کسی سے قرض آپ نے لیا ہے بنا لون کا تو وہ تو مجبوری ہوتا ہے، لوگ لینے پڑ جاتے ہیں، تو اس سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ آئیے میں اس دعا کو پڑھتا ہوں قرض کی ادائیگی کی دعا کے لیے۔ آپ کے سامنے یہ دعا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ صبح و شام اس آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی ہے، اور کہیے کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخش دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ یہ دعا کو میں دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیں گے، اور یہ دکھ بھی رہا ہے آپ کو، اب اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد کیجیے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ خالی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی، پھر سے پڑھ رہا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔